إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تیری ذات پاک ہے اے اللہ تیری شان جل جلالہ تیرا نام مالک کبریا تیری شان جل جلالہ واحد تو اپنی ذات میں واحد کل صفات میں مختار کل عادات میں تیری شان جل جلالہ زندہ کو تو مردہ کرے، مردہ سے تو زندہ کرے،
تیرے ہاتھ میں ہے سب بقا تیری شان جل جلالہ، قبضہ میں ہے تیرے جہاں، قبضہ میں ہے تیرے جہاں، جو تو چاہے کر دے عیا، تجھ ہی سے ہے نفع و زیاں تیری شان جل جلالہ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے بابر، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، میں نے اللہ پاک کے قرآن 28ویں سپارے کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب تین بندے بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، الا ہوا رابعہم، ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، جب پانچ بندے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا ان میں اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم، اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، جو یہ کر رہے ہیں پھر ان کے سارے کیے ہوں کا اللہ پاک قیامت والے دن ان کو بتائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پہلے کیا ہوا کہ موٹر ویز پر، جی ٹی روڈ پر CCTV کیمرے لگے، پھر اس کے بعد جناب وہ کیمرے مارکیٹوں میں آ گئے، پھر بڑے بڑے سٹوروں میں آ گئے، سکولوں میں آ گئے، اداروں میں آ گئے، مسجد میں آ گئے۔ میں نے یہاں دیکھا یہاں بھی CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اب چوری نہیں ہو رہی۔ چور چوری کیوں نہیں کر رہا؟ دکان پہ اتنا بڑا سٹور ہے، صرف ایک گارڈ کھڑا ہوا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کیمرے سے مجھے کہیں دیکھ لیا نہ جائے اور میں پکڑا نہ جاؤں، اس ڈر سے، کیمرے کے ڈر سے وہ چوری نہیں کر رہا۔ میں نے ایک دن اخبار میں پڑھا کہ نیو یارک میں صرف 2 منٹ کے لیے لائٹ چلی گئی تو کروڑوں روپے کی چوری اور ڈکیتیاں ہو گئی، کروڑوں روپے کی۔ یہ دنیا کا سب سے مہذب ترین جو ملک ہے نا، اپنے آپ کو گردانتا ہے، صرف 2 منٹ میں اتنی زیادہ چوری ہو گئی کیونکہ کیمرے جو بند ہو گئے تھے۔ لیکن آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایسا معاشرہ تشکیل دیا، ایسی لوگوں کی ذہن سازی کی، ایسے لوگوں کا دل اور دماغ بنایا، ایسا عقیدہ بنایا کہ کوئی کیمرہ نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی ملٹری نہیں، کوئی رینجر نہیں، کوئی فوج نہیں، لیکن کرائم اور جرائم صرف صفر ہو گئے، صفر ہو گئے، کوئی جرم نہیں ہوتا تھا، بلکہ اگر کوئی جرم کر لیتا تو خود آ کے پیش ہو جاتا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، میں آپ کو ایک بڑی اہم آج بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت سے برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہ خود رسول پاک کے پاس آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سزا دے کے مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جب تک یہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم تجھے پتھر مار کے سنسار نہیں کر سکتے۔ وہ عورت گئی، بچہ پیدا ہو گیا، پھر آ گئی، آ کے کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا جب تک یہ کھانا نہیں نہ شروع کرتا اس وقت تک تجھے ہم سزا نہیں دے سکتے۔ یہ لے گئی، بچہ جو سال میں کھانا کھاتا ہے نا، اس نے 10 ماہ میں کھانا کھلانے کی اس کو جلدی سے طریقہ سکھا دیا، اور پھر آ گئی کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ اب کھانا بھی کھانا شروع ہو گیا ہے، اب مجھے سزا دے کے پاک کر دیجئے۔ احساس کیا تھا دل و دماغ میں؟ احساس یہ تھا پولیس نہیں دیکھ رہی، ملٹری نہیں دیکھ رہی، کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بولیں گے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن اور یہ سوچ اور یہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور پھر اسی لیے جب وہ رجم ہو گئی نا تو اس کے خون کے چھینٹے حضرت خالد کے کپڑوں پر پڑے، تو حضرت خالد کہتے ہیں اے جاگ گندی عورت، جاتے جاتے میرے کپڑوں کو ناپاک کر گئی۔ جب یہ بات رسول پاک تک پہنچی، آپ سرکار نے فرمایا خالد تو نے بہت بری بات کہی ہے، اللہ کی قسم اس عورت نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینے کے سارے گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں علم یعلم بأن اللہ یرا، علم یعلم کیا وہ جانتا نہیں ہے، کیا جانتا نہیں ہے بأن اللہ یرا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بأن اللہ یرا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے کہ جس سے زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور اللہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 4 بندے بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہو، جوا لگایا ہوا ہو، پولیس آ جائے فوراً بھاگیں گے، آفیسر آ جائے، آفس میں اگر کھیل رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا، مالک آ جائے تو فوراً ادھر ادھر ہو جائیں گے، باپ آ جائے فوراً ادھر ادھر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ مارے گا، کیونکہ مالک نوکری سے سسپینڈ کر دے گا، پولیس پکڑ کر جیل میں کر دے گی، اس لیے جلدی سے تاش کے پتے لپیٹ کے اپنے پاؤں کے نیچے یا ٹانگ کے نیچے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو تم چھپا سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے ہو۔ ہوا معکم، ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ 28واں سپارہ، سورت کا نام سورہ الحدید، آیت کا نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوتے ہو، جہاں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کر رہے ہو بصیر، کرو گے ترجمہ؟ اتنا سا تو آتا ہوگا ترجمہ، بصیر کا معنی دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون، اللہ جو تم کر رہے ہو بصیر،
دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر، ایک باپ بیٹا سفر کر رہے ہیں، سفر چلتے چلتے راستے میں انگوروں کا باغ آیا، انگوروں کے گچھے دیوار سے نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا بھوک تجھے بھی لگی ہے، بھوک مجھے بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، کیوں نہ یہ جو گچھے لٹک رہے ہیں ہم ان سے کچھ اتار لیں اور کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہاں کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے دیکھتے رہنا، کوئی دیکھے تو نہیں، اگر کوئی دیکھے گا تو پھر مجھے بتا دینا، میں نیچے اتر کے آ جاؤں گا۔ باپ دیوار کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو بیٹا پیچھے سے آواز لگاتا ہے ابھی احدن یرانی، ابو جی ایک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باپ جلدی سے واپس آیا، آ کے بیٹے سے کہتا ہے من یرانی، کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ بیٹا کہتا ہے اللہ یرانی، اللہ یرانی، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں۔ یہ ذہن اور یہ عقیدہ جب بن جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا جب یہ ذہن بن جائے۔ اسی لیے تو تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ 7 قسم کے بندوں میں سے ایک آپ نے فرمایا رجل دعتہ امرأۃ ذات حسب و نسب فقال معاذ اللہ، ایک بندہ اس کو ایک حسب و نسب والی عورت، بازاری عورت نہیں، چلتی پھرتی عورت نہیں، خوبصورت عورت، حسب و نسب خاندانی عورت، وہ کہتی ہے میری طرف دیکھ، قالا وہ کہتا ہے میں تیری طرف نہیں دیکھوں گا، معاذ اللہ، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی بات تو اللہ پاک کو بڑی پسند آئی ایک اپنے بندے کی۔ اللہ نے نا، توجہ کرنا میری طرف، میں آج آپ کو ایک سبق دے کے جانا چاہتا ہوں، ایک سبق پڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس بندے کے نام کی قرآن میں سورت نازل فرمائی، اور ہوا کیا کہ عزیز مصر کی بیوی حسینہ بی بی نے 7 دروازے بند کر لیے، اور 7 دروازے بند کر کے اپنے بت پر ایک موٹی سی چادر ڈالتی ہے، بت پر موٹی سی چادر، اور چادر ڈال کے پھر کیا کہتی ہے اللہ قرآن میں بتاتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، سارے دروازے اس نے بند کر لیے، وَقَالَتْ، اور کہنے لگی حَيْتَ لَكَ، میری طرف دیکھ۔ حضرت یوسف نے کہا تو نے تو ایک نہ سننے والے نہ دیکھنے والے بت پر حیا کی وجہ سے اپنی چادر موٹی ڈال دی ہے، جو دیکھتا بھی نہیں ہے سنتا بھی نہیں ہے، تو اس سے اتنی حیا کرتی ہے، میں اس اللہ سے حیا کیوں نہ کروں جو 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا جنگل ہو، جنگل، اندھیری رات ہو، یعنی چاندنی رات نہ ہو، چاند نہ چڑھا ہو، اندھیری رات ہو، درخت بہت زیادہ گھنے ہو، اس کے نیچے کالا پتھر ہو، کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی ہو، اندھیری رات، درختوں کا اندھیرا، کالا پتھر، اس کے اوپر کالی چیونٹی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس چیونٹی کی چال کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے قدموں کی چاپ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ ربنا انک تعلم،
ربنا اے ہمارے رب، انک تعلم تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے کوئی بھی، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کا مدرسہ دلی میں تھا، یہ آج سے 200-300 سال پہلے کی بات ہے، دلی میں حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے، بڑا غربت کا دور تھا، طالب علم جو ہے کھانا لینے کے لیے لوگوں کے گھر میں جاتے تھے۔ اللہ، کیا ہوا؟ ایک طالب علم کھانا لینے کے لیے گیا، دوشیزہ اندر سے نکلی اور کہتی ہے اندر آ جائیے کھانا لینے کے لیے۔ جب وہ اندر داخل ہو گیا، اس نے جلدی سے، لڑکی نے کنڈی لگا لی، جلدی سے کنڈی لگا لی اور کہتی ہے میرے امی بھی گھر نہیں ہے، ابو بھی گھر نہیں ہے، آ میری طرف دیکھ۔ یہ طالب علم کہتا ہے اللہ سے ڈر جا میری بہنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے جا کے سبق پڑھنا ہے، مجھے جلدی جانے دے، کھانا ڈال دے۔ یہ کہتی ہے نہیں، آج تجھے میری فرمائش پوری کرنی پڑے گی۔ جب اس نے سمجھا کہ لڑکی باز نہیں آنے والی، یہ کہتا ہے 1 منٹ مجھے واش روم سے ہو کے آنے دے۔ یہ واش روم میں چلا گیا، جا کے اس نے پخانہ کیا، کر کے اپنے جسم کو لگا لیا، لگا کے جب باہر آیا تو لڑکی نے سمیل کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے کہا جلدی باہر نکل جا۔ یہ لڑکا باہر نکل گیا، اس نے کنڈی لگا لی، جامعہ میں گیا، مدرسہ میں جا کے، ٹھنڈ تھی، سردی تھی، یہ نہایا، کپڑے بھی دھوئے، واش روم میں نہایا، کپڑے بھی دھوئے، اور کپڑے بھی اس کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، وہی کپڑے اس نے پہن لیے۔ اللہ اکبر، اس کو سردی لگ گئی، اس کو بخار ہو گیا، اس لڑکے کو بخار ہو گیا اور پھر اترا نہیں۔ 3 دن کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ محدث بیان فرماتے ہیں، دلی کے جس بازار سے اس بچے کا جنازہ گزرتا تھا، خوشبوؤں کے حلے آتے تھے۔ اس بچے کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، چھپ چھپ کے گناہ کرنے والے، چھپ چھپ کے خیانت کرنے والے، چھپ چھپ کے کرپشن کرنے والے، چھپ چھپ کے ملاوٹ کرنے والے، چھپ چھپ کے موبائل میں گند دیکھنے والے، لوگوں کے سامنے تو موبائل بڑے حاجی بنے ہوئے ہیں، نمازی بنے ہوئے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے دل میں یہ سوچ لو، دماغ میں یہ نقش کر لو کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم ان کی زبان پر، اللہ فرماتے ہیں، تالا لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں اور ان کی ٹانگیں گواہیاں دیں گی۔ بما کانوا یکسبون، یہ کیا کیا کرتے رہے، انگلیاں موبائل پر کیسے چلاتے رہے، کبھی واٹس ایپ ہے، کبھی فیس بک ہے، کبھی یوٹیوب کھولا ہوا ہے، اور جو گند ملند موبائل پر دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات کو یاد رکھو، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوتے ہو، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم کر رہے ہو، بصیر،
کرو گے ترجمہ؟ بصیر، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپ جاؤ گے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے بولو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ لوگوں کے سامنے جو مرضی بنتے پھرو، حاجی بنتے پھرو، نمازی بنتے پھرو، لیکن تنہائیاں اگر پاک نہیں تو بہت کام خراب ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن ایسا آئے گا زمین بول کر گواہی دے گی، زمین، جس زمین پر کھڑے ہو کے گناہ کیے، جس زمین پر بیٹھ کر گناہ کیے، جس زمین پر لیٹ کر گناہ کیے، وہ زمین گواہیاں دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، بندہ کہے گا زمین تجھے کیا ہو گیا، تجھے زبان کس نے لگا دی ہے؟ ہاتھوں کو کہے گا تجھے کیا ہو گیا، تمہیں کس نے زبان لگا دی ہے؟ پاؤں سے کہے گا تمہیں کس نے زبان لگا دی ہے؟ یہ سارے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اے زبان جس اللہ نے تجھے بولنے کی قدرت دی تھی، آج اس نے تجھے بند کر دیا ہے اور ہمیں بولنے کی قدرت دے دی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہر وقت اپنے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر لو، اور اللہ کے رسول نے اسی بات پر تربیت کی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ یہ بات سنائی، 7 مرتبہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ بات سنائی۔ اللہ کے نبی سے میں نے آپ کی پاک زبان سے 7، کتنی اہم بات ہوگی کہ جو اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ بیان فرمائی، کبھی ایک موقع پر، کبھی دوسرے موقع پر، پھر تیسرے موقع پر 7 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ ایک بندہ تھا جو گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، بددیانتی کرتا، مال لوگوں کا غصب کرتا، ملاوٹ کرتا، شرابیں پیتا، زنا کرتا، بدکاریاں کرتا۔ ایک دن ایک لڑکی کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو گئی۔ اب جناب والا جب لڑکی کمرے کے اندر آ گئی، اس نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ جب حالت غیر میں ہونے لگے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لڑکی کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس لڑکی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ لڑکا کہتا ہے، یہ بندہ کہتا ہے، او اللہ کی بندی، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لڑکی کہتی ہے، او اللہ کے بندے، اور کوئی نہیں دیکھنے والا، اللہ تو بولیں گے، اللہ تو، یہ تو آج سبق میں نے پڑھا کے جانا ہے، میری ڈیوٹی ہے انشاءاللہ، میں نے ڈیوٹی اپنی لگائی ہے کہ آپ کو یہ سبق دل و دماغ میں پکا بٹھا کے جانا ہے کہ اللہ، بولے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈر جا، کل مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ کفل نامی بندہ سوچتا دل میں کیا ہے؟ سوچتا ہے کہ یہ تو لڑکی پہلی دفعہ گناہ کرنے لگی ہے، اتنا ڈر رہی ہے، میری تو زندگی ساری گناہوں میں گزر گئی۔ یہ لڑکی کو فوراً کمرے سے باہر نکالتا ہے اور سر سجدے میں رکھ لیتا ہے، اور رکھ کے اللہ سے رونے لگ جاتا ہے، اللہ سے زاریاں کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سے کہتا ہے مالکا، تو مجھے جانتا ہے، میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اللہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ حرام کام میں نے کیے، شرابیں میں نے پی، میرے مالکا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ روتا ہے
ہے اللہ کے سامنے چیخیں مار مار کے روتا ہے, اللہ سے توبہ کرتا ہے, اتنا توبہ, اتنا روتا ہے حتیٰ کہ اس کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں وقت آ جاتا ہے, قضا آ جاتی ہے, موت آ جاتی ہے, یہ مر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہی لوگوں نے دروازہ نوک کیا, اور دروازہ نوک کیا تو کفل باہر نہیں نکلا, پھر دروازہ نوک کیا کفل باہر نہیں نکلا, پھر لوگوں نے دروازہ توڑا, دیکھا تو اندر کفل مرا پڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اچھا ہوا ایک گندا بندہ چلا گیا, ایک ناپاک آدمی اس دنیا سے چلا گیا. اللہ پاک نے حضرت جبریل سے کہا جبریل جلدی جا کے کفل کے دروازے پر لکھا ان اللہ قد غفر لذل کفل. رات کفل نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ دیکھ رہا ہے. ملاوٹ کرنے والے اپنے دل و دماغ میں سوچ لے اور یہ پکا اپنے عقیدہ بنا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. زنا کرنے والے دیکھ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. یہ جناب والا کھانا بناتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. کھانا کھانے کے لیے ایک چٹائی ساتھ لیتے ہیں, توجہ میری طرف ہو, چٹائی ساتھ لیتے ہیں اور چٹائی لے کے کھانا لے کے دور جنگلوں میں پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. آج بھی عرب والوں کا طریقہ یہی ہے, اکثر وہ ایسے ہی کرتے ہیں, کھانا بنا لیتے ہیں, دور جا کے کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے دوستوں کے ساتھ دور ایک جگہ پر کھانا کھانے لگے. بڑی گرمی تھی, دوپہر کا وقت تھا. حضرت عبداللہ کھانا کھانے لگے تو دور ایک چرواہا نظر آیا. حضرت عبداللہ نے آواز دی, او چرواہے ادھر آ. چرواہا قریب آیا, کہنے لگے آ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا, آ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا. تو وہ چرواہا کیا کہتا ہے, انی صائمن, میں روزے دار ہوں. میں کیا ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بڑے حیران ہوئے کہ یار اتنی گرمی میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے بڑا نیک بندہ ہے, اس کی آزمائش کیوں نہ کریں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اور میرے بھائی تو بکریاں چرا رہا ہے, ہزاروں بکریاں ہیں تیرے پاس, ایک بکری ہمیں دے دے. ایک بکری نہیں حضرت جی یہ نہیں ہو سکتا, یار پیسے لے لے, پیسے لے لے. کہتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہتا ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں مالک نے کون سا دیکھنا ہے, کون سا مالک نے گنتی کرنی ہے. آپ پیسے لے لو ہم سے اور بکری ہمیں دے دو, ہم ذبح کریں گے, تجھے گوشت بھی دیں گے, خود بھی کھائیں گے اور پیسے بھی اپنی جیب میں ڈال لو. اللہ اکبر. یہ چرواہا پتہ کیا کہتا ہے, میرا مالک نہیں دیکھ رہا, این اللہ. نہیں سمجھ آئی, این اللہ, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کون؟ حضرت عبداللہ بڑے حیران ہوئے اور اس کی اس بات سے بڑے متاثر ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے میرے محترم بھائیو عقیدہ بنا لو. کون سا عقیدہ؟ علم یا علم, علم یا علم. کیا نہیں جانتے ہو بے ان اللہ, کہ اللہ تعالی یرا. یرا کا ترجمہ کرنا دیکھ رہا ہے. بولے بولے دیکھ رہا ہے. کچھ نہیں ہوتا بھائی, خطیب اگر بلوائے نا جمعے میں تو پھر بولنا جائز ہے. اس لیے تو آٹی مہربانی تھوڑا سا بولیں کہ اللہ, بولیں گے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ میں سبق پڑھانے آیا ہوں, جمعہ پڑھانے نہیں آیا, سبق پڑھانے آیا ہوں. لو بھائی سبق یاد کرنا. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد, سب کہہ دو صلی اللہ ہو. جب رسول پاک کا نام آئے تو اونچی آواز سے کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف فرمائے. ایک بندہ آیا, آ کے نا حضور کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے نا اس نے مختلف سوال کیے. ان سوالوں میں ایک سوال اس نے یہ کیا, مل احسان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول احسان کیا ہوتا ہے,
اے اللہ کے رسول احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ الاحسان، احسان یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے۔ جب تو نماز پڑھے نا، نماز پڑھے تو تیرے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ جب سجدہ کرے تو تیرے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ سجدہ میں نے خدا کے قدموں میں کیا ہے، یہ اللہ کے قدموں میں۔ پھر تو اللہ کی قسم سر سجدے سے اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ نماز میں تیری یہ حالت ہونی چاہیے۔ اللہ کرے ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں۔ میرے بھائی جب تک نماز کا ترجمہ یاد نہیں کریں گے نا، نماز میں یکسوئی نہیں آئے گی۔ آپ سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نماز کا ترجمہ یاد کریں تاکہ نماز کے اندر یکسوئی آئے، تاکہ نماز میں انہماک آئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تیرے دل میں یہ بات نہیں آتی تو کم از کم نماز میں تیرے دل میں یہ ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ترجمہ وہی ہے، کرنا ذرا ترجمہ۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ، ترجمہ وہی ہے، اِنَّهُ يَرَاكَ۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے نا دل میں یہ ہو کہ اللہ، آج ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ رکوع میں گئے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، نا میرے بھائی۔ اور نماز کیسے پڑھے؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ اللہ کا نام ایسے بگاڑ کے لیتے ہیں؟ تمہیں جلدی صرف مسجد میں ہی آ کے ہوتی ہے؟ نہ، سکون سے، آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا کہنا ہے؟ پیار کے ساتھ نام لینا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ کم از کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں، 1000 مرتبہ کہو سبحان ربی بولیں بولیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر جاتے ہیں ان کو نماز میں سے 10واں حصہ ملتا ہے، کئیوں کو نماز میں سے آدھا حصہ ملتا ہے، کئیوں کو نماز میں سے کچھ نہیں ملتا ہے، بلکہ نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور نماز کہتی ہے زیاک اللہ کما زیاتنی، اللہ تجھے ذلیل کرے جیسے تو نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہماری ایسی نماز نہ ہو، اور نمازوں میں اللہ خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ اور مالک قرآن میں کیا فرماتے؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، الذین وہ مومن فی صلاتہم جو اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خاشعون کا کیا معنی؟ عاجزی اختیار کرتے ہیں، دل کا حضور ہوتا ہے، فہم و تدبر ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے کہ کیا سوچ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ سوچ نہیں تو کم از کم یہ سوچ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست مدینہ کے حکمران راتوں کو اٹھ اٹھ کے گلیوں میں پھرا کرتے تھے کہ کسی کو کوئی ضرورت اور حاجت نہ ہو۔ ایک دن سحری کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم، گھروں کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، ایک گھر سے آواز آئی، توجہ کرنا، ایک گھر سے آواز آئی۔ کیا ماں کہتی ہے اپنی بیٹی سے، کہتی ہے القل ماء فی اللبن، بیٹی آج دودھ پورا نہیں ہے، دودھ تو پورا دینا ہے، خرچے بہت زیادہ ہیں اس لیے دودھ میں پانی ملا دے۔
بیٹی کیا کہتی ہے؟ حضرت عمر دروازے کے باہر سن رہے ہیں، بیٹی کیا کہتی ہے؟ بیٹی کہتی ہے نانا بادشاہ نے منع کیا ہے، بادشاہ نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے عمر کون سا ادھر دیکھ رہا ہے؟ عمر کون سا ادھر؟ وہ تو کہیں سویا ہوگا، کہیں آرام کر رہا ہوگا، اس لیے تو پانی ڈال دے۔ یہ بچی کیا کہتی ہے؟ امی عمر تو نہیں دیکھ رہا مگر، بولے یار، مگر آپ کی مہربانی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تو گلیوں میں گشت کر رہے تھے حکمران بن کے، صبح اسی گھر میں آ گئے مہمان بن کے، اور آ کے دروازہ ناک کیا۔ باپ سے کہا، اس لڑکی کے باپ سے کہا میرا بیٹا عاصم جوان ہے، میں تیری بیٹی کا ہاتھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ باپ کہتا ہے میری بیٹی اتنی حسین بھی نہیں، میں اتنا غریب، آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، آپ کا میرا جوڑ کیسے بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تیری بیٹی کا ایمان بڑا پسند آیا ہے، یقین بڑا پسند آیا ہے۔ حضرت عمر بیٹی کا رشتہ، بیٹی بیاہ کے اپنے گھر لے گئے۔ اب بہو پر بڑے راضی ہیں حضرت عمر، اللہ کرے بہویں اپنے سسروں کو اپنا باپ تسلیم کر لیں، بہویں اپنی ماں، ساس کو اپنی ماں تسلیم کر لیں تو گھر کے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی حضرت عمر نے اپنی بہو کو بلایا، بیٹا باہر سن۔ کہتی ہے جی ابو جی حکم کیجئے۔ کہتی ہے بیٹا اب میں فیصلے کرنے کے لیے عدالت جا رہا ہوں، میں وہاں بیٹھ کے فیصلے کروں گا۔ ہر روز میں اس ٹائم جاتا ہوں، صبح ناشتہ ملے نہ ملے، کھانے کو روٹی ملے نہ ملے، دودھ تیار ہو یا نہ ہو، بیٹا جب میں نکلنے لگوں بس تو نے وہی بات مجھے یاد کروانی ہے جو رات تو نے اپنی ماں سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ بولے یار، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار، وہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پاک پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین و آسمان میں۔ عالم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا، کیا وہ نہیں جانتا بِأَنَّ اللَّهَ کہ اللہ تعالی یرا، بولو ترجمہ قرآن ہے بھائی، میں کوئی اپنی طرف سے بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ بِأَنَّ اللَّهَ کہ اللہ تعالی یرا دیکھ رہا ہے۔ یرا کا کیا معنی؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، ایک نوجوان آ گیا، نوجوان آ کے کہتا ہے حضرت جی بہت سارے گناہوں سے تو بچ گیا ہوں، بس ایک گناہ ایسا ہے جو مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، وہ گناہ یہ ہے کہ میری بد نگاہی بڑی ہو جاتی ہے، جب بازار میں نکلتا ہوں تو نگاہیں اٹھتی چلی جاتی ہیں، میری نگاہیں بھیڑیے کی نگاہیں بن گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اب میں کیا کروں؟ میری نگاہ کا کیا حل ہے؟ یہ نگاہ کیسے میری نیچی ہوگی جبکہ اللہ کا حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومن مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو، بولے قرآن ہے بھائی، قرآن، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب میں کیا کروں؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے حل بتایا۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب تیری نگاہ اوپر اٹھے تو تو اپنے دل میں سوچا کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا خدا تجھے گناہ کرنے سے پہلے 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھ لو۔
کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت آنی ہے اور اس کے بعد میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میرا مالک میری دیکھ رہا ہے ہر ادا، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامور کیا بلا ہے، صبا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ یہ شعر ہے، توجہ کرنا۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، صحابہ و تابعین پہ جب آ بنی، سب نے سجدے میں سر رکھ کے یہی کہا، سب نے سجدے میں سر رکھ کے یہی کہا، تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ میرے محترم بھائیو، گناہ نہ کرنا تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا اور گناہ قبر میں بھی اور جہنم میں ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، اور تھوڑی سی مشقت کی خاطر نیکی نہ چھوڑنا، مشقت کی خاطر، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، یہ محنت ختم ہو جائے گی، نیکی ہمیشہ ساتھ رہے گی، قبر میں بھی ساتھ جائے گی اور جنت میں بھی ساتھ لے جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب بھی اپنا ذہن بناؤ، اپنے آفس پر لکھ کر بڑا لگاؤ، اپنے گھر میں بڑا چارٹ لکھ کر لگا دو، تاکہ بچوں کا عقیدہ بن جائے، ہمارا عقیدہ بن جائے، ہماری سوچ بن جائے، اور جب یہ سوچ ہو جائے گی تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اور سوچ کیا بنانی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ، اب پھر میں ترجمہ کرنے لگا وہ آخر میں وہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب تین بندے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، الا هو رابعہم، ان میں چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نام تو اونچی لیں گے نا، بولے الا هو رابعہم، مگر ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور جب پانچ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، الا هو سادسہم، تو ان میں چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، 100 ہو، 2000 ہو، 10,000 ہو، 1 ہو، الا ہوا معہم، الا مگر، ہوا وہ، معہم، کرو ترجمہ، اتنا جمعہ میں نے پڑھایا یہی سمجھانے کے لیے، ہوا معہم، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے،
اینما کانو، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں، ثم ینبئہم، پھر ان کو بتائے گا، بما عملو، جو جو یہ کر رہے ہیں، یوم القیامہ، بولیں بولیں، یوم القیامہ، قیامت والے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے جمعے کا سبق پڑھا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں یا نہ دیکھ رہا ہوں، آپ کی ماما دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، ٹیچر دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، پولیس والا دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، ترجمہ آپ کریں گے بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، اور اونچی آواز سے بول کے ترجمہ کریں گے بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کہ اللہ، یہ عقیدہ جب ہمارا بن جائے گا نا، پھر گناہ نہیں ہوں گے، پھر موبائل پر بھی گناہ نہیں ہوں گے، پھر بازار میں بھی گناہ نہیں ہوں گے، پھر خلوت میں بھی گناہ نہیں ہوں گے، پھر جلوت میں بھی گناہ نہیں ہوں گے، جب عقیدہ پکا ہو جائے گا کہ اللہ، لو پھر آخر میں پھر وہی آیات پڑھتا جاؤں، کیونکہ ہمارا تو سٹارٹ بھی قرآن ہے، ہمارا تو درمیان بھی قرآن ہے، ہمارا تو اینڈ بھی قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دے سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس، تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، ترجمہ کرنا، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن، یستخفون من الناس، تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے ہو۔ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، اس لیے نہیں چھپ سکتے کہ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، پھر ترجمہ کرنا، اللہ میرا یہ عقیدہ بن جائے، اللہ میرے جتنے سامعین آئے ہیں ان کا یہ عقیدہ بن جائے، اور یہ سبق ہمارا پکا ہو جائے کہ جب بھی میں خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں یا بازار میں ہوں، میرے دل میں یہ آ جائے کہ میرا اللہ مجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔